السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے ہمیں جن مقاصد کے تحت پیدا کیا ہے، جس مقصد کو لے کر بھیجا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آنکھ، کان، ناک، دماغ، اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں مجھے اور آپ کو، صرف اس بنیاد پر دی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے اعمال کرتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمارے پاس علم کا ہتھیار ہو۔ اسی علم کی ہتھیار کی بنیاد پر ہی، اسی علم کے سہارے سے ہی ہم اور آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے اعلیٰ سطح پر کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، وداؤٹ نالج، وداؤٹ ایجوکیشن، وداؤٹ تعلیم کے بنا ایک انسان اپاہج مانا جاتا ہے۔ تو تعلیم کو ہم نے کیوں تمام دنیاوی کاموں پر سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے؟ تو یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے افضل اور اشرف ہونے کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز قوت، دوسری چیز افادیت، اور تیسری چیز ہے محل۔ قوت کی مثال، جیسے عقل کی قوت ہے، انسان ایک پہلوان ہے، طاقتور انسان ہے، لیکن ایک عقل والا انسان ہے تو طاقتور انسان کمزور مانا جاتا ہے اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے پاس عقل ہے تو عقل زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اسی طریقے سے عقلی کام کو، دماغی کام کو دوسرے تمام کاموں پر فوقیت حاصل ہوگی، کیونکہ جس کام کا تعلق عقل سے ہو وہ کام تمام کاموں پر بڑھا ہوا ہوگا، تمام کاموں سے افضل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے عقل کی حیثیت، عقل کا مقام پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ہٹھا کٹھا انسان ہے، اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ دوسری چیز، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فائدے سے خالی ہو۔ اگر جو چیز فائدے والی نہیں رہتی ہے، بے فائدہ چیزوں کو ہم میں سے ہر کوئی نکار دیتا ہے، لتاڑ دیتا ہے۔ جو فائدے کی چیز نہیں ہوتی ہم اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے، اس چیز کا فائدہ کیا ہے، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارے اس مقصد کا فائدہ کیا، اس کام کا فائدہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ کام کس جگہ کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کھانا آدمی کہاں کھاتا ہے؟ دسترخوان پر کھاتا ہے۔ تو دسترخوان ایک عزت کا مقام ہے، کھانا عزت کی چیز ہے۔ اس کی آسان سی مثال یوں ہے، دل، جیسے ہم اور آپ کسی کو محبت میں کہتے ہیں بھائی فلاں تو میرے دل میں ہے، فلاں کی عظمت میرے دل میں ہے، آپ تو ہمارے دل میں بستے ہیں۔ تو جس چیز کا مقام جتنا اہم ہوگا، جس چیز کا محل جتنا قیمتی ہوگا، وہ چیز بھی اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جس طرح دل محبت کا محل ہے، دل محبت کا مقام ہے، تو جس طریقے سے دل قیمتی ہے اسی طریقے سے محبت بھی قیمتی ہے۔ اب آئیے، ہم نے سمجھ لیا کسی بھی چیز کی شرافت، کسی چیز کی کرامت، کوئی چیز اچھا مانا جاتا ہے تین بنیاد پر: اس کی قوت، اس کام کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، اور دوسری چیز اس کام کا فائدہ کیا ہے، اور تیسری چیز وہ کام کہاں کیا جاتا ہے، اس کام کا وقوع کہاں ہوتا ہے۔ آئیے، ہم نے علم کو جو سب سے افضل کہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں علم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ تعلیم کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے۔ اس لیے کہ دینی علوم جنہیں راہ آخرت کا ادراک کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا سمجھنا، دینی علوم کا سمجھنا جو دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اس دینی علم کا تعلق، دینی علوم کا تعلق انسان کی سمجھ سے اور عقلی بصیرت پر موقوف ہے۔ اور بالکل بنا عقل کے انسان دینی حکمتوں کو، دینی علوم کو سمجھ نہیں سکتا، کہ عقل تمام انسانی صفات میں کے مقابلے میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ دینی علم کا تعلق عقل سے کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اللہ کے دی ہوئی عقل سے ہی اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھاتا ہے۔ انسان عقل کے ذریعے سے ہی جو علوم دینیہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس علم کا بار اٹھاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ انسان عقل کی بنیاد پر۔ اور اسی کے ذریعے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ قرب الہی کا حصول بھی انسان کو عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے تعلیم کے اندر، وہ فائدہ، تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ ساری دنیا اس کے فائدے کو مانتی ہے، ساری دنیا اس تعلیم کے فائدے کو مانتی ہے۔ ہم اور آپ بھی اس کے فائدے میں سے کوئی بھی ایک نادان سے بنا پڑھا لکھا انسان بھی، غیر تعلیم یافتہ انسان بھی تعلیم کے فائدے کو جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اس کی افادیت کا کسی کو انکار نہیں۔ وہ بھی دینی علوم ہو تو دنیا جہاں میں افادیت کا اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، فائدہ مند ہونے کا کسی کو انکار نہیں ہے۔
بلا شبہ تعلیم کا بڑا فائدہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور اس کی بھلائی ہے. دینی تعلیم کا بڑا فائدہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے. اور تعلیم کا محل علم انسان کے دل پر تصرف کرتا ہے. علم کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر ہوتا ہے. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دل میں کوئی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کوئی دین کی بات سن کر کے دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، تو جذبہ اور شوق کس بنیاد پر پیدا ہوا؟ تعلیم کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اس علم کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، نالج کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. آپ بولتے ہیں فلاں بڑا عالم ہے یار، اس کی بات میں بڑا اثر ہے، بڑا تاثیر ہے. یہ ساری چیزیں علم کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں. تو علم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، علم کا ڈائریکٹ اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. تو علم کا محل بھی دل ہے. تو ان تین بنیادوں میں قوت، تعلیم کی قوت سے کسی کو انکار نہیں ہے. اسی طرح سے فائدہ، تعلیم کے فائدے سے کسی کو انکار نہیں ہے. اسی تعلیم کا محل جو دل پر ہوتا ہے. ان تین بنیادوں کی وجہ سے ہم نے دینی تعلیم کو سب سے افضل، اعلیٰ اور ارفع قرار دیا ہے. اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں، اسلام ہماری زندگی کا شعار ہے، پہچان ہے، ایمان ہماری زندگی کی پہچان ہے، اور امت مسلمہ کی روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم دین ہے. علم دین کے بنا امت غفلت کا شکار ہوتی ہے. دینی علوم کے بنا امت گمراہ ہو جاتی ہے. اگر علم دین کا راستہ، علم دین کی روشنی ہمارے پاس نہ ہو تو میرے بھائی بزرگوں، امت کب کس حال میں گمراہی کے دلدل پر چلی جائے اور گمراہی کی شکار ہو جائے اور پھر گمراہی میں زندگی گزار کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے، نہیں معلوم. اس لیے ضروری ہے میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا. اسی علم دین کو عام کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس بندے عاجز کی طرف سے، جس کو ہم نے آن لائن قرآن لرننگ اینڈ بیسک اسلامک اسٹڈیز کے نام سے شائع کیا اور شروع کیا ہے. آئیے جڑے ہمارے اس پلیٹ فارم سے تاکہ ہم اور آپ مل کر کے اپنی دینی صلاحیتوں کو نکھاریں. ہم اور آپ مل کر کے امت کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنے اور امت کے درمیان دینی علوم کو پھیلائیں. آج امت مادیات کی طرف جا رہی ہے، دینیات کو چھوڑ کر کامیابی، عزت، شرافت چاہتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، تو دین علوم کا سہارا لینا پڑے گا. بنا دینی علوم کے ہماری زندگی کی کوئی حقیقت، کوئی اصل نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے آپ کو دینی علوم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی معیار دینا چاہتے ہیں، دینی فہم دینا چاہتے ہیں، دینی سبق سکھانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو OIE سینٹر کے اس پلیٹ فارم سے جوڑے، جہاں آپ کو دین کی بنیادی باتیں آسان اور سہل انداز میں سکھایا جائے گا. انشاءاللہ اپنی پوری زندگی، اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ آپ تک دین کی بات حق طریقے سے پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ آپ کی ہمت کو قبول فرمائے. اللہ مجھے امت تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اس پلیٹ فارم سے جوڑیں. اللہ آپ کی جوڑنے کو بے حد قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.